بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں ڈاکٹر شہزاد فرید، پروگرام آج کی بات کے ساتھ، اور آج میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ اگست کھوم کی کتاب ہے دی پازیٹیو فلاسفی، اس کا والیوم 1 اینڈ والیوم 2 ہے۔ اچھا بیسیکلی تو یہ بہت پھیلا ہوا ہے، چونکہ 2 والیوم ہیں تو یہ بہت زیادہ اس کا کنٹینٹ ہے اور اسے چیپٹر بائی چیپٹر ایکسپلین بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی جو چیپٹرائزیشن ہیریٹ مارخینو نے کی ہے وہ بیسیکلی اس کے کنٹینٹ کے ساتھ ہے۔ چیپٹرائزیشن ایسی نہیں کہ اس کو چیپٹر بائی چیپٹر ایکسپلین کیا جا سکے۔ لیکن سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ہیریٹ مارخینو کی ٹرانسلیشن ہی میں نے کیوں سلیکٹ کی ہے اگست کھوم کی کتاب کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسلیشن بیسیکلی اگست کھوم کی لائف میں ہی کی گئی، اور اگست کھوم نے اس کے لیے ایک لیٹر ہیریٹ مارخینو کو لکھا اور اسے پریز کیا کہ تم نے جو کام آج کر دیا ہے، یہ میری ٹرانسلیشن کر دی ہے، یہ مجھے ایسی آڈینس تک لے جائے گی جو شاید میں اپنی پوری زندگی میں بھی حاصل نہ کر پاتا۔ اس لیے اس ٹرانسلیشن کی ویلیڈیٹی ہے، اس لیے اس ٹرانسلیشن کو میں نے سلیکٹ کیا۔ اس کے بعد اگست کھوم کے حوالے سے ہمارے پاس چند ایسے خیالات یا ایسے تصورات موجود ہیں جو یا تو ہم جانتے نہیں یا ہماری اس کے بارے میں مسکنسیپشن ہے۔ مثال کے طور پہ شاید ہم یہ بات نہیں جانتے کہ اگست کھوم انتہائی میزوجنسٹک تھا۔ اس نے والیوم 2 میں ایک بڑے ہی یوں کہیں کہ کھلے انداز میں یہ بیان کیا ہے کہ جو عورتیں ہیں یہ بیسیکلی انفیریئر ٹو مین ہیں، اور ان کی انفیریئرٹی ان کی انڈرسٹینڈنگ ان کی ریزن کی وجہ سے ہے، جو مین کی ہائی ہے اور فیمیل کی کم ہے۔ اس بات کو لے کے جان اسٹوارٹ مل نے کافی کرٹیسائز بھی کیا ہے اگست کھوم کو، اور خیر اس کرٹیسزم کا کوئی ایسا فرق بھی نہیں پڑا، کیونکہ ڈرخیم کے خیالات بھی اس حوالے سے اگست کھوم سے بہت ملتے جلتے تھے۔ اس کے بعد ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ جو لا آف 3 سٹیجز ہیں وہ بیسیکلی 3 ہی سٹیجز ہیں، اس کی کوئی فیزز آف فارم نہیں۔ تو یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کی فیزز آف فارم بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ تھیولوجیکل سٹیج کے ہمارے پاس 3 فیزز ہیں اور پولیتھیزم کی 3 فارمز ہیں۔ اسی طرح آگے بھی میٹا فزیکل سٹیج کی 2 فیزز ہیں، اور پہلا سٹیج میٹا فزیکل کا جو پہلا سٹیج ہے، پہلی فارم ہے، پہلا فیز ہے، اس کی آگے 2-3 فارمز بھی ہیں۔ اسی طرح پازیٹیوزم آگے اس کی سٹیج ہے۔ اچھا یہ تو جنرل ایک ٹیزر تھا اگست کھوم کے حوالے سے۔ جیسا میں نے بتایا کہ میں سارے 2 والیوم کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، تو میں پہلے والیوم سے سادہ بات شروع کروں گا، جہاں اس نے یہ کلیئرلی بتا دیا کہ جو ہیومن سوسائٹی ہے یہ بیسیکلی 3 سٹیجز سے گزرتی ہے۔ لیکن ساتھ وہ یہ بتاتا ہے یہ سٹیجز صرف ہیومن سوسائٹی کے سٹیجز نہیں، بلکہ یہ ہیومن مائنڈ کے بھی سٹیجز ہیں، یعنی یہ ہیومن تھنکنگ کے سٹیجز ہیں جس پہ وہ فوکس زیادہ کرتا ہے۔ تو یہ اس کو صرف آپ ایک یونی لینئر پوائنٹ آف ویو سے نہ سوچیں۔ ہاں اس میں یہ ایک مسکنسیپشن میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کے اگست کھوم کے نظریے سے یہ صرف یونی لینئر ایولوشن نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اسٹیج سے دوسری اسٹیج، دوسری سے تیسری میں، بلکہ وہ یہ بات بڑی کلیئرلی بتا دیتا ہے اسی والیوم 2 میں کہ یہ سٹیجز مختلف جگہ پہ پائے جا سکتے ہیں، یعنی اٹس لائک اسکیٹرڈ ایولوشن یو کین سے۔ ایک جگہ جو کوئی امریکہ ہے وہ پازیٹیوزم کی سٹیج پہ ہو سکتا ہے، لیکن اسی لمحے بنگلہ دیش، انڈیا یا پاکستان یا جرمنی وہ ایک تھیولوجیکل سٹیج پہ بھی ہو سکتا ہے، یا تھیولوجیکل سٹیج کی کسی فارم پہ بھی پایا جا سکتا ہے۔ سائملٹینیسلی وہ یہ بات بھی بتاتا ہے کہ ہیومن مائنڈ کے اندر یہ تینوں سٹیجز سائملٹینیسلی ایگزسٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایک مائنڈ پازیٹیوسٹک بھی ہو سکتا ہے، تھیولوجیکل بھی ہو سکتا ہے، میٹا فزیکل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ انالوجی 2 انالوجیز یوز کرتا ہے۔ پہلی تو ہیومن آرگنزم کی کہ یہ لائک بایولوجیکل ایولوشن ہے جو انفینسی سے ایڈلٹہڈ کی جانب جاتا ہے، کیونکہ یہ تھنکنگ کی بات ہے، وہ اس کے لیے یہ انالوجی استعمال کرتا ہے۔ دوسری انالوجی وہ نیچرل ایولوشن کی استعمال کرتا ہے، جو ہمیں ڈرخیم کے ہاں بھی ملتی ہے۔ یہ تو تھی اس کی جنرل۔ اب ہم اس کے ایک ایک سٹیج کو ذرا ڈسکرائب کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے سٹیجز کو چونکہ آلریڈی آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، تو اس کی میتھڈولوجی کے بارے میں بہت کم آپ نے کہیں سے پڑھا ہو یا سنا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ریلیجن کی مسکنسیپشن مجھے یاد آ گئی۔ ہمارے یہاں سیکنڈری بکس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگست کھوم نے کوئی ریلیجن انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اچھا یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے، کیونکہ اگست کھوم اس حوالے سے بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں کر رہا۔ ہاں وہ ایک سیکولر ریلیجن، اگر آپ اس کو کوئی ٹرم دینا بھی چاہیں تو ایک سیکولر ریلیجن کی کوئی ٹرم دے سکتے ہیں، لیکن اس میں ریلیجن ہونا شرط نہیں، کیونکہ وہ ریلیجن کو اتنا اہمیت نہیں دے رہا اس حوالے سے۔ تو وہ ایک اسپریچول آرگنائزیشن کی بات ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھی آرڈر اینڈ پروگریس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کا ایک بہت بڑا ورک والیوم 2 میں آرڈر اینڈ پروگریس کے لیے ہے، کیونکہ
فرینچ ریولوشن کے بعد جو ڈس آرڈر پیدا ہوا وہ اس کو دوبارہ آرڈر کی شکل دینے کے لیے کوشاں تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی فلسفی یا کوئی ایسی تھیری سامنے آئے جو اس مورل ڈس آرڈر کو دوبارہ مورالٹی میں ڈال سکے، اور اس کے لیے وہ قطعاً مذہب کا سہارا نہیں لے رہا بلکہ وہ ایک آرگنائزیشن انٹروڈیوس کروانے کی بات کرتا ہے. اینڈ فار دیٹ ہی واز ایکچولی فوکسنگ اپان دا ڈیوٹی انسٹیڈ آف رائٹس. So he said that if you are actually performing your duty, you need to learn to perform your duty. Your rights would ultimately be given in that regard. تو اگر آپ اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے پاس کوئی ایسا مذہب نہیں ہے. وہ بنیادی مسکنسیپشنز تو خیر کلیئر میں اپنے حوالے سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اب آتے ہیں اس کے میتھڈولوجی کی جانب. میں چاہتا ہوں کہ میتھڈولوجی اس کی پہلے بیان اور پھر میں اس کے دوسرے سٹیجز کو بیان کروں. یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ پہلا شخص تھا جس نے کوئی ایک تھیوری ایسی انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی کہ ہیومن جو ہیں، انسان جو ہیں، ان کو سائنٹیفک بنیادوں پر اسٹڈی کیا جا سکے. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں ابن خلدون کے حوالے سے کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے، لیکن ان کے ہاں میں کوئی ایسا سائنٹیفک میتھڈولوجی نہیں ملتی. اگست کوم اس کو بھی اس گیپ کو بھی فل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے اس نے کچھ میتھڈولوجیز بھی انٹروڈیوس کروائیں. بنیادی طور پہ تو یہی جانا جاتا ہے کہ وہ چونکہ پازیٹیوزم کا نام لے رہا ہے تو پازیٹیوزم سے سمپلی مراد یہ ہے کہ یو ہیو ٹو لرن اینڈ یو ہیو ٹو میک ایکسپیریمنٹیشن، یو ہیو ٹو لرن فرام آبزرویشن. لیکن صرف یہی میتھڈ نہیں ہے. آبزرویشن نو ڈاؤٹ ایک ہمیشہ پریورٹی پہ رہی ہے اگست کوم کی اس پازیٹیو فلسفی میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے میتھڈ بھی دیتا ہے. اس کو میں ریلیٹ کروں گا سوشل اسٹیٹکس اینڈ سوشل ڈائنامکس سے. اب کوم یہ کہتا تھا کہ جب بھی کسی معاشرے کو اسٹڈی کیا جانا ہے تو اس کو دو نظریات سے دیکھا جاتا ہے، ایک سوشل اسٹیٹکس سے اور ایک سوشل ڈائنامکس سے. سوشل اسٹیٹکس سے اس سے یہ مراد ہے کہ کسی بھی معاشرے کو جب آپ اسٹڈی کرنے لگتے ہیں تو یا کسی ایونٹ کو کسی معاشرے میں آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے جو موجودہ تمام ایونٹس ہیں ان کے ساتھ آپ نے ریلیشن شپ دیکھنا ہے. یعنی سوشل اسٹیٹکس آرڈر، کوہیرنس، ہارمنی اور اس طرح کی چیزوں سے، یعنی ہوموجینیسنس سے ریلیٹ کرتی ہے. تو یہ پریزنٹ سے ڈیل کرتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں فرینچ ریولوشن کا ذکر کروں کہ فرینچ ریولوشن کو اگر آپ سوشل اسٹیٹکس کے میتھڈولوجی اسٹڈی کریں گے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے فرینچ ریولوشن کو اسٹڈی کرنا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ فرینچ ریولوشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایونٹس ہیں ان سب کو آپ اسٹڈی کریں گے. یعنی آپ پولیٹکس کو دیکھیں گے، آپ مورالٹی کو دیکھیں گے، آپ ریلیجن کو دیکھیں گے، آپ اکانومی کو دیکھیں گے، آپ سوشل سٹرکچر کو دیکھیں گے. اور اس کے بعد اور یہ نہیں کہ آپ کسی ایک کنٹری میں کنفائن ہو گئے، بلکہ یہ کہ دوسری کنٹریز کو بھی ساتھ اس میں آپ جوڑیں گے. لیکن یہ ساری اسٹڈی صرف پریزنٹ کی ہوگی. اب چونکہ ہم جانتے ہیں that چینج از انیویٹیبل، اور کوم اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، اس لیے اس کا زیادہ فوکس سوشل اسٹیٹکس سے زیادہ سوشل ڈائنامکس پہ تھا. تو اس نے کہا کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ سوشل ڈائنامکس کو اسٹڈی کیا جائے. اب سوشل ڈائنامکس کو اسٹڈی کرنے کے لیے اس نے جو میتھڈولوجی ڈیوائس کی اسے ہسٹوریکل کمپیریزن بولتے ہیں. اس کا جو پراپر نام ہے وہ ریشنل ہسٹوریکل کمپیریزن ہے. اب ریشنل ہسٹوریکل کمپیریزن یہ کیا چیز ہے؟ کوم کہتا تھا کہ جب آپ نے کسی معاشرے کو اسٹڈی کرنا ہے، جب بھی مثال کے طور پہ لا آف 3 اسٹیجز ہے تو اس میں پازیٹیوزم کو آپ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سوشل اسٹیٹس کا سہارا لیتے ہوئے اس کی ساری ڈائنامکس کو اسٹڈی کریں گے. اب یہاں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ وہ میتھڈولوجی ہے جو ڈرخیم نے یوز کی تھی، اور ڈرخیم نے اس کو پریز بھی کیا تھا. یعنی ڈرخیم نے کوم کی جو میتھڈولوجی ہے اس کو اڈاپٹ کی. ڈرخیم کی جو کتاب تھی رولز آف سوشولوجیکل میتھڈ، اس میتھڈ میں ڈرخیم نے یہی نظریہ جو تھا سوسائٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے یا اسٹڈی کرنے کے لیے بتایا تھا. یعنی یہ نظریہ یہ ہے ہسٹوریکل کمپیریزن میں جو کوم نے انٹروڈیوس کروایا تھا کہ آپ جب کسی ایونٹ کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس ایونٹ کو سوشل اسٹیٹکس سے اسٹڈی کریں گے، یعنی اس کے پریزنٹ کو اسٹڈی کریں گے. دین یو وڈ موو بیکورڈ. یعنی یہ نہیں کہ آپ ہسٹری کو پڑھتے پڑھتے پریزنٹ پہ آئیں، بلکہ آپ پریزنٹ کو پڑھیں اور اس سے ریلیٹڈ ساری ہسٹری کو اسٹڈی کریں. اور یہی اگست کوم نے اپنی پازیٹیو فلسفی میں بھی کیا. یعنی وہ پازیٹیوزم کو اسٹڈی کرتے ہوئے پیچھے جاتا ہے پازیٹیوزم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. پازیٹیوزم سے پیچھے وہ میٹا فزیکل سٹیج اور پھر تھیولوجیکل سٹیج پہ جاتا ہے تاکہ آپ اس کے سارے ڈائنامکس کو سمجھ سکیں. سوشل ڈائنامکس کے اندر یہ ریشنل ہسٹوریکل کمپیریزن ہے. یہاں کوم ایک پریکاشن بھی دیتا ہے کہ اگر آپ ایک کمپیریزن بنا رہے ہیں تو یہ ایسا نہیں کہ ساری سوسائٹیز جو ہیں وہ ایک ہی سٹیج پہ، یعنی یہ ایزیوم کرتی ہے کہ ساری سوسائٹیز ایک ہی سٹیج پہ ہیں تو اس لحاظ سے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں.
لیکن ایسا ہے نہیں. ہمیں پتہ ہے, جیسے میں نے بتایا کہ یہ یونی لینئر میتھڈ نہیں بلکہ یہ اسکیٹرڈ میتھڈ ہے. کوئی معاشرہ کس سٹیج پہ ہے, کوئی معاشرہ کس سٹیج پہ ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ وہ معاشرے سلیکٹ کریں جو ایک ہی سٹیج پہ پائے جاتے ہوں. یعنی سوشل سٹیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ امریکہ کو اگر سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کبھی بھی تھائی لینڈ یا کوئی بھی ایسا علاقہ جو بیکورڈ ہے اس کو سلیکٹ کریں. یعنی افریقن ٹرائب کو سلیکٹ کریں اور ساتھ امریکہ کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک سوشل سٹیٹکس کی اسٹڈی کریں تو یو وڈ لائک لاسٹ, یو وڈ بی اینڈیڈ اپ ہیونگ نتھنگ ان دی کنکلوژن. تو اس لحاظ سے وہ سوشل ڈائنامکس کو جب اسٹڈی کرنے کی بات کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ آپ نے پریزنٹ سے شروع کرنا ہے, لیکن وہ جو ایونٹس ہیں یا جس ایونٹ کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں یا جن ایریاز کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں ان سب میں کوہیرنس ہونا شرط ہے. تو سوشل سٹیٹکس بیسیکلی کمپلیمنٹری ہے سوشل ڈائنامکس کے لیے. اس کی میتھڈالوجی میں یہ ایک امپورٹنٹ میتھڈ جو ہے سوشل ڈائنامکس کے ساتھ جڑا ہوا وہ ایکسپیریمنٹیشن ہے. اب یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ آپ بایولوجی میں ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, فزکس میں ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, کیمسٹری میں ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن سوسائٹی میں آپ کیسے ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. اب کوم یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ واقعی کوئی ایکسپیریمنٹ کریں, لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی کوئی معاشرے کے اندر کوئی پالیسی انٹروڈیوس ہوتی ہے اٹ مسٹ بی کنسیڈرڈ ایز این ایکسپیریمنٹ. مثال کے طور پہ فرینچ ریولوشن ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ وہ لیتا ہے کہ معاشرے نے فرینچ ریولوشن کو ایکسپیرینس کیا, اس کے جو نتائج ہے اس سے ہم نے جو سیکھا وہ بیسیکلی ایکسپیریمنٹ ہے. اسی طرح کمیونزم کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا رشیا کے اندر, اس کے جو نتائج ہیں اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ وہ ایکسپیریمنٹ سے کیا نتیجے سامنے اس کی شکل میں اس کے جو نتائج ہیں اس کو پرکھتے ہوئے پھر ہم نے نئی پالیسی ڈیوائز کرنی ہے. اور یہی بات وہ جو اپنے سیکولر ریلیجن ہے یا اسپریچول آرگنائزیشن ہے اس کے لیے بھی یہی بات کہتا تھا. سو یہ اس کی بیسک میتھڈالوجی تھی جس میں اس کا اسپیسیفک فوکس جو ہے وہ ریشنل ہسٹوریکل کمپیریزن پہ رہا ہے. اب اس کی اپلیکیشن ہم اس کے لا آف جو 3 سٹیجز ہے وہاں پہ کرتے ہیں. اور یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ یہ صرف سٹیجز جو ہیں یہ ایسا نہیں کہ آپ ان کو کنسیڈر کریں گے یہ صرف سوسائٹی کے سٹیجز ہیں, یہ ہیومن مائنڈ کے بھی سٹیجز ہیں. تو اس میں سب سے پہلا جو سٹیج ہے وہ پری 14 سینچری کا سٹیج ہے, اسے وہ تھولوجیکل سٹیج کہتا ہے. اب ہر سٹیج کی وہ کہتا ہے ایک جرنل اسپرٹ ہوتی ہے جسے جرمن فلاسفی میں گیسٹالٹ فلاسفی بولتے ہیں. یہ وہ فلاسفی ہے جس میں ہر سٹیج ایک خاص سوچ کے تحت جانا جاتا ہے اور ہر سٹیج جو ہے وہ اسی خاص سوچ کے انفلوئنس میں ہوتا ہے. تھیولوجیکل سٹیج سے صرف آپ کوئی کنکریٹ, یعنی اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی کنکریٹ مذہب کا سٹیج ہے, ایسا نہیں ہے. اس میں ضروری نہیں کہ مذہب جو ہے وہ کنکریٹ فارم میں ہو. اس کا پہلا جو فیز ہے وہ فیٹشزم ہے. فیٹشزم کے لیے سنونیم آپ اینیمزم لے سکتے ہیں. اینیمزم سے مراد یہ کہ فیٹشزم کے اندر ہر نیچرل آبجیکٹ جو معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ ایک ڈیٹی ہے, اٹ ہیز اے ڈیوائن پاور. اور یہ وہی بات ہے اینیمزم کی جو ڈرخیم اپنی ایلیمنٹری فارم آف ریلیجیس لائف میں کرتا ہے جسے ہم سیکرڈ کے نام سے جانتے ہیں. یعنی آپ کے نزدیک جو درخت ہے, جو پانی ہے, کوئی دریا ہے, کوئی نہر ہے, کوئی پہاڑ ہے, وہ سارے کے سارے ڈیوائن حیثیت رکھتے ہیں اور ہر آدمی ایک پروہت کا درجہ رکھتا ہے. اب آپ ڈائریکٹلی خداؤں سے ریلیٹڈ ہیں, آپ ان سے بات کر رہے ہیں, انہیں چھو رہے ہیں, انہیں دیکھ رہے ہیں, ان سے مل رہے ہیں. آپ کا ہر ایکٹ زندگی کا دراصل خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب فیٹشزم سے مراد تو بیسیکلی یہ لیا جاتا ہے جو اس فلسفے کے اندر ہے دیٹ یو گیو سم ون اے پاور بیانڈ اٹس کیپیسٹی, اٹس لائک ریفائنگ سم تھنگ. اور یہ بات جو ہے وہ مارکس کی کیپٹل 1 میں ایک چیپٹر ہے فیٹشزم آف کموڈیٹی, وہاں بھی آپ کو ملتی ہے دیٹ کموڈیٹیز بینگ فیٹشائز. اور اس کے بعد جارج لوکاش کی کتاب میں ریفیکیشن کے حوالے سے اس کا ذکر ملتا ہے. وہاں سے شاید آپ کو اس کی بات زیادہ کلیئر ہو. لیکن اگر میں بہت سادہ انداز سے اس کو بتاؤں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک درخت فیٹشائز ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم درخت کو اس کی آبجیکٹو ویلیو سے زیادہ ویلیو دے رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ پاکستان کا جھنڈا ہے, اس کی حیثیت آبجیکٹیولی جو اس کی حیثیت ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ 4x4 کا کپڑا ہے اور اس کے اوپر ایک چند نشان بنے ہوئے ہیں اور رنگ ہوا ہے. لیکن ہم اس کو ریفائی کر دیتے ہیں, فیٹشائز کر دیتے ہیں. اٹس لائک بینگ اے سیکرڈ فلیگ. تو اس کے لیے ہم اپنی جان بھی نشاور کرنے کے لیے تیار. وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی جو ایکچول ویلیو ہے اس سے زیادہ ویلیو دی ہے. اسے کہتے ہیں چیزوں کو فیٹشائز کرنا.
یہ بیسیکلی فیٹشزم کا سٹیج ہے. لیکن یہاں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہر چیز نیچرل آبجیکٹ خدا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ خدا کے انفلوئنس میں ہے اور ہر آدمی پروہت ہے اور ہر آدمی خدا سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. لیکن انسان نے صرف انہی چیزوں کو نہیں پوجا جو اس کی ایکسیس میں تھیں. کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جو اس کی ایکسیس میں نہیں تھیں, ان ایکسیسیبل تھی. مثال کے طور پہ سٹار ورشپ تھی, ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی. اب جب انسان نے ستاروں کی پوجا شروع کی تو اب ستاروں کے ساتھ تو وہ رویہ نہیں اپنایا جا سکتا جو درختوں, پانی یا پہاڑوں کے ساتھ اپنایا جا سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے گاڈز بینگ ان ایکسیسیبل. جب خدا آپ سے ان ایکسیسیبل یا ان اپروچیبل ہو گئے ہیں, یو نیڈ اے ماڈریٹر. اب آپ کو کسی ماڈریٹر کی ضرورت ہے جو آپ کا تعلق خدا سے پیدا کرے. یہ بیسیکلی ٹرانزیٹری فیز تھا. جب سٹار ورشپ شروع ہوتی ہے تو ٹرانزیٹری فیز آتا ہے جو آپ کو پولیتھیزم میں لے جاتا ہے. پولیتھیزم سے مراد یعنی اب ہر چیز خدا سے ہٹ کے اب بہت زیادہ خدا بن گئے, یعنی ہر چیز کے خدا بن گئے. پہلے تو ہر چیز خدا تھی, اب ہر چیز کے خدا بن گئے. درختوں کا خدا علیحدہ ہو گیا, پانی کا خدا علیحدہ ہو گیا, پہاڑوں کا خدا علیحدہ ہو گیا. ایون رومنز کی جب رومن وارفیئر کے اندر یا رومن جو رین تھا اس کے اندر کچن کا بھی خدا تھا, واش روم کا بھی خدا تھا اور جنگ کا بھی خدا آ گیا. پہلے تو جنگیں نہیں ہوتی تھی, جنگ کے خدا کی بھی ضرورت نہیں تھی. اب چونکہ فصلوں کی ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت ہے, ہم نے ایگریکلچر سیکھ لیا, فصلوں کا بھی خدا آ گیا. آپ اس کی مثال یوں لیں کہ میزوپوٹیمیا کے اندر آپ کو فرٹیلیٹی کی گاڈس ملتی ہیں. وہ کیونکہ یہ علاقہ زرخیز تھا. لیکن رومنز کے ہاں آپ کو فرٹیلیٹی کی گاڈس کم اور جو وارفیئر کا گاڈ ہے اس کی ویلیو زیادہ ملتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ ایک اینتھروپولوجیکل تھیری ہے کہ جہاں جو مٹیریل علاقہ جس قسم کا ہوتا ہے وہاں اس خدا کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. اب ٹرانزیٹری فیز فیٹشزم ان ایکسیسیبل گاڈ سے آپ پولیتھیزم میں آ گئے. اب آپ کو ماڈریٹر کی ضرورت ہے, ایک پروہت آ گیا. پروہت کے ذریعے آپ خدا سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. جیسے اوریکلز گریس کے اندر ہوتی تھیں, وہ آپ کا کانٹیکٹ خدا کے ساتھ پیدا کرتی تھی. اسی طرح میزوپوٹیمیا کے اندر پروہت ہوتے تھے جو آپ کو اپولو کے ساتھ جوڑتے تھے, جو خدا کا بادشاہ کا کان پکڑ کے اسے زیگورٹ کے اوپر لے کے جاتے تھے اور وہاں بادشاہ کو چند تھپڑ بھی رسید کر دیتے تھے کہ اگر وہ روئے گا تو اس کی سلطنت جو ہے وہ باہر رہے گی, وہ نہیں روئے گا تو اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی. یہ میزوپوٹیمیا کے اندر خاص کر عروق میں یہ سیکرڈ ریچولز پائے جاتے تھے. اب اس کے 3 فیزز ہیں. ایک تو ایجپشین تھیولوجیکل سٹیج ہے, پھر گریس انٹلیکچوئلز ہیں اور اس کے بعد رومن پولیٹکس ہے. ان 3 سٹیجز میں جو 3 اس کے فارمز ہیں اس کی پولیتھیزم کی, ان فارمز میں ایجپشین گاڈز ویسے ان ایکسیسیبل گاڈز تھے, وہاں تھیوکریسی تھی اور وہاں پہ پہلی مرتبہ ہیرارکی بنی. لیکن یہ ہیرارکی اس طرح کی ہیرارکی نہ سمجھی جائے جس طرح کی ایجپشین ہیرارکی بیان ہوتی ہے. یعنی بادشاہ اوپر ہے, اس کے نیچے جو کام مطلب ارسٹوکریٹس ہیں وہ ہیں, اس کے نیچے فصلوں اور مرچنٹس وغیرہ ہیں اور اس کے نیچے آخر میں وہ غلام وغیرہ آتے ہیں. یہ تو ایک ہیرارکی تو ڈیولپ ہو گئی. لیکن جس ہیرارکی کی میں بات کر رہا ہوں وہ تھنکنگ کی ہیرارکی ہے. یعنی ایک ہیرارکی جو ایجپشین کے ہاں پائی جاتی ہے, ایک سوچ جو گریس کے ہاں پائی جاتی ہے. یعنی گریک جو انٹلیکچوئلز تھے انہوں نے پولیتھیزم کو اٹیک کیا اور پہلی مرتبہ ایک ایسا انویریبل لاز کی تلاش میں نکلے جو ہمیں ون گاڈ کی جانب لے گیا. اور رومن کے ہاں جو پولیٹکس تھی اس میں دیکھیں کہ وہ سو کالڈ سیکولرزم تھی جہاں ریلیجن کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں تھی. اب پولیتھیزم سٹیج کے اندر یہ جو 2 فارمز ہیں اس کی, یعنی گریک انٹلیکچوئلز اور رومن وارفیئر, انہوں نے پولیتھیزم کو اٹیک کیا یوں سمجھیں, اور ایگزاسٹ ہوتے ہوتے ہم ون گاڈ کی تھیولوجی کی جانب آئے. یہاں خوم ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تھیولوجیکل سٹیج کی یہ پیک تھی جب آپ ون گاڈ کا کنسیپٹ لے کے آئے. یہ ایسے جیسے تھیوریٹیکل فزسٹ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یونیورس کو ایک سنگل ایکویژن میں ایکسپلین کریں. خوم کے لیے یہ ایسے ہی تھا کہ ون گاڈ کا کنسیپٹ جب انسان نے انٹروڈیوس کروایا ہے تو بیسیکلی ایوری تھنگ از بینگ ڈسکرائبڈ بائی سنگل ایکویژن, دو اٹس ناٹ اے میتھمیٹیکل ایکویژن بٹ اٹ کوڈ بی این ایکویژن آف morality. اب وہ سنگل ایکویژن سے آپ ساری چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اینڈ اٹ واز دا پیک آف دا تھیولوجیکل سٹیج. اور جو تھیولوجیکل سٹیج کی فلاسفی تھی وہ ایگزاسٹ ہو گئی.
جب تھیولوجیکل فیز دیکھیں نا، آپ نے کسی چیز کے لیے کوئی انویریبل لا ایکسپلین کرنا ہے تو ہائیسٹ فارم یہی ہوگی کوئی ایک لا ہو جو ہر چیز کو ایکسپلین کریں. تھیوریٹیکل فزسٹ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی سنگل ایکویژن ہو جو ہر چیز کو ایکسپلین کرے. اب وہ اس کی ہائیسٹ فارم ہوگی. جب ہائیسٹ فارم آ گئی خوم یہ کہتا ہے تو اس کے بعد اس کے نیا سٹیج ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی یہ اٹ سیلف اے ٹرانزیٹری فیز ہے، کیونکہ تھیولوجیکل سٹیج کی جو ہائیسٹ فارم تھی وہ ایگزاسٹ ہو گئی. ون گاڈ سے زیادہ اب آپ یہ نہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، ایسا کوئی کنسیپٹ ڈیولپ نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد جب یہ ایگزاسٹ ہوئی تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک کریٹیکل سٹیج شروع ہوا جو گریس سے شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کی پریکٹیکل فارم ہمیں سیکنڈ میٹا فزیکل سٹیج میں نظر آتی ہے. یہاں خوم ایک امپورٹنٹ بات یہ ضرور کہتا ہے کہ اس کی جو جنرل اسپرٹ ہے میٹا فزیکل سٹیج کی وہ تھیولوجیکل ہی ہے، یعنی پروٹیسٹنٹزم آتا ہے. اب پروٹیسٹنٹزم بیسیکلی ریلیجن کو کرٹیسائز تو کر رہا ہے لیکن اس کی اسپرٹ ریلیجیس ہی ہے. فری انکوائری کا کنسیپٹ وہ لے کے آتے ہیں، ہر آدمی دوبارہ پروہت بن گیا، ہر آدمی ٹیسٹامنٹس کو پڑھ کے خود اس کی ایکسپلینیشن ڈیوائز کر سکتا ہے، خود اپنے لیے مورل جو سیکولر مورالٹی ہے وہ ڈیفائن کر سکتا ہے. فری انکوائری تو آ گئی لیکن اس کی جنرل اسپرٹ ریلیجیس ہی رہی. یعنی پروٹیسٹنٹزم کے آگے اگر شاخیں نکلتی ہیں جو اس کی فارمز ہیں، جیسے لودرنزم اس کی فارم ہے جو اس سے آگے نکلتی ہے، پھر کیلونزم کی فارم آتی ہے جو ساورن گاڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کے بعد سوشنزم کی ایک فارم آتی ہے جو اینٹی ٹرینٹی ہے. یہ ساری کی ساری جو فارمز ہیں میٹا فزیکل سٹیج کے اندر یہ کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ کیتھولسزم کو یہ کرٹیسائز کر رہے تھے یہ ساری فلاسفیز، اور کیتھولسزم کو کرٹیسائز کرنے کے بعد جو نئی فارم ڈیولپ ہوتی ہے وہ دیزم کی فارم ڈیولپ ہوتی ہے جو اس کی دوسری سٹیج ہے میٹا فزیکل سٹیج کی. یہاں یہ بات یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو سٹیج ہے یہ وہ والیوم 2 میں خوم ایک بڑی امپورٹنٹ بات لکھتا ہے، وہ کہتا ہے اٹس اے سٹیج آف کنفیوژن، یعنی یہ ایک کنفیوژن کا سٹیج ہے، اس میں کوئی چیز کلیئر نہیں ہے کسی کو بھی. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو سٹیج ہے یہ بیسیکلی اسی لیے یہ انسٹیبل رہا ہے کیونکہ یہ کریٹیکل تھنکنگ کے بیس پہ تھا. کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ تھی، نتھنگ از کلیئر، کوئی بھی چیز پیدا ہو رہی ہے تو اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اس میں ہوبز ہے، اس میں وولٹائر ہے، یہ جتنے بھی لوگ فرینچ ریولوشن کے درمیان بھی آتے ہیں وہ سارے کے سارے کریٹیکل تھنکنگ ہی کو ڈیولپ کر رہے تھے. یہاں سائنٹیفک انوینشنز ہوئیں، یہاں فلاسفی مزید کنکریٹ فارم میں آ گئی، یہاں آرٹ اینڈ ایستھیٹکس جو تھی وہ زیادہ سے زیادہ گرو ہوئی. اب ان کی گروتھ کے لیے ان کے پاس کوئی ایک خاص قسم کا سٹیج نہیں تھا ویئر دے کوڈ اینڈ اپ، لیکن دے ور جسٹ موونگ ٹوارڈ سم تھنگ نتھنگ وداؤٹ نوئنگ دیٹ ویئر ٹو گو. اس لیے اس کو خوم ایک ایسا سٹیج بولتا ہے اسٹیج آف کنفیوژن، یعنی یہ کنفیوژن کا سٹیج ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے ریکنسائلنگ سٹیج بھی بولتا ہے. ریکنسائلنگ سٹیج اس لیے بولتا ہے کہ اٹ واز ڈیولپنگ اگینسٹ دی پریویس سٹیج اینڈ فیڈنگ ان فیور آف دی اپ کمنگ سٹیج. یعنی یہ بیسیکلی تھیولوجیکل سٹیج کے اگینسٹ ہے لیکن یہ ایک ایسی سٹیج یا ایسے انوائرمنٹ پیدا کرتا ہے جو پازیٹیو سٹیج کی ڈیولپمنٹ کی فیور میں ہے. اب دیکھیں فری انکوائری ہو رہی ہے، فلاسفی ڈیولپ ہو رہی ہے، ایستھیٹک اینڈ سائنس ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پازیٹیو سٹیج کی جانب موو کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس سٹیج کی وجہ سے ہم پازیٹیو سٹیج کی جانب آ گئے. اب پازیٹیو سٹیج کے لیے وہ یہی کہتا ہے دوبارہ کہ یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے ہی پازیٹیو سٹیج میں آ گئے ہوں. کوئی ابھی تک تھیولوجیکل سٹیج میں ہے، کوئی ابھی تک میٹا فزیکل سٹیج میں ہے، کوئی ابھی تک پروٹیسٹنٹزم میں ہے، لیکن الٹیمیٹلی سب نے پازیٹیوزم میں ہی آنا ہے. پھر پازیٹیوزم میں جب آتے ہیں تو اس کے لیے وہ ایک خاص قسم کی فلاسفی جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہے. اب اس پازیٹیوزم سٹیج کو آپ سادہ زبان میں تو سٹیج آف سائنس کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ سائنس کا سٹیج ہے. لیکن اسی کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ ہمیں ایک اسپریچول آرگنائزیشن کی بھی ضرورت ہے. یہی وہ سٹیج ہے جہاں وہ میتھڈالوجی جن کی میں نے پہلے بیان کر چکا وہ میتھڈالوجیز کی اپلیکیشن ہوگی، اور یہی وہ سٹیج ہے جہاں ریشنل تھنکنگ ڈیولپ ہونی ہے جس نے سسٹین کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ بات جو اور اس سٹیج کی ہے وہ آرڈر کے لحاظ سے پروگریس اینڈ آرڈر. خوم کے نظریے سے پروگریس اینڈ آرڈر ایک دوسرے کے کانٹریری کانسیپٹس ہیں، اور اس کے اوپر اس نے بڑی ڈیٹیل لکھا ہے جو میں شاید اس تھوڑی سی ویڈیو میں بیان نہیں کر پاؤں گا اور میں کروں گا بھی نہیں. میں صرف یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پازیٹیوسٹ سٹیج ایک ایسی سٹیج ہے
جہاں پہ جو ڈس آرڈر، انسٹیبلٹی اینڈ ڈی کمپوزیشن میٹافزیکل سٹیج میں پیدا ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری دوبارہ اسٹیبلٹی، آرڈر اور ایک آرگنائزیشن میں تبدیل ہوگی، اور یہ پازیٹیو فلاسفی کرے گی۔ اس کے لیے مثال کے طور پہ اس نے یہ کہا کہ میٹافزیکل سٹیج کے اندر جو فلاسفیکل کانسیپٹس تھے وہ سکیٹرڈ تھے، اور اس پازیٹیوزم سٹیج کے اندر جتنے بھی سائنسز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کریں گی، اور ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریشن سے ایک آرگنائزیشن، ایک آرڈر، ایک اسٹیبلٹی پیدا ہوگی، اور یہی وہ باقی تمام انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی چاہتا ہے تاکہ اسٹیبلٹی آ جائے۔ وہ ریولوشن کے حق میں بالکل نہیں ہے، یوں کہیں کہ انہوں نے ایک پہلے فرینچ ریولوشن دیکھ لیا ہے، اس کے نتائج بھی بھگت لیے ہیں، اب وہ یہ کیسے کہ دوبارہ ایک ریولوشن آئے اور ساری چیزیں گڑبڑ ہو جائیں۔ تو ان تینوں سٹیجز کو آپ سادہ طریقے سے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلا سٹیج ہے وہ آرگنائزیشن اور کمپوزیشن کا سٹیج ہے، پھر میٹافزیکل سٹیج ڈس آرگنائزیشن اور ڈی کمپوزیشن کا ہے، اس کے بعد پازیٹیوزم سٹیج دوبارا ری آرگنائزیشن اینڈ ری کمپوزیشن کا سٹیج ہے، جس پہ ساری چیزیں دوبارہ آرڈر میں آ رہی تھیں۔ سو یہ اس کی تھیری تھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایوولوشن کے حوالے سے ایک اور گیپ کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سوسائٹیز اور ہیومن مائنڈ کی تھنکنگ میں جو ایوولوشن آ رہا ہے، نیچے سے اوپر گئیں یا اوپر سے نیچے گئیں، اس ایوولوشن میں ایک گیپ ہے، اور وہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ کا ہے، یعنی ہیومن سوسائٹی کی اسٹڈی کا ہے۔ اب اس کے لیے یوں کہیں کہ وہ سب سے پہلے ٹاپ پہ تو میتھمیٹکس کو رکھتا ہے، یعنی میتھمیٹکس ایک ایسا ڈسپلن ہے قوم کے لیے جو ایبسٹریکٹ ہے، جو جنرل ہے، اور وہ کنکریٹ نہیں ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میتھمیٹکس جو ہے یہ اس کے بعد فزکس اور پھر بایولوجی اور اس طرح کیمسٹری سے ہوتے ہوتے سوشالوجی ایک ایسا نیا کانسیپٹ یا ایسی نیا سبجیکٹ ہے جسے ہونا چاہیے جو اس سارے ہیومن ایوولوشن کے گیپ کو فل کرے گا، کیونکہ جو میتھمیٹکس ہے وہ کمپلیکسٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی۔ ترکیب اس کے خوم کے نظریے سے وہ ایک سمپل سبجیکٹ ہے، وہ سمپلسٹی سے ڈیل کرتی ہے، وہ بہت زیادہ ایکویژن کو سمپل ایکویژنز میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ E=mc² ایک سمپل ایکویژن ہے جو بہت بڑے فینامینن کو ایکسپلین کرتی ہے، کیونکہ یہ تھیوریٹیکل فزکس کی بھی بیسیکلی یہی چاہ ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ اس لیے میتھمیٹکس نے ان تمام کانسیپٹس کو اپنی ڈومین سے نکال دیا جو کمپلیکسٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ اب کمپلیکسٹی کے ساتھ پھر کون سا سبجیکٹ ڈیل کرے گا؟ وہ سوشالوجی ڈیل کرے گی۔ وہ کیوں ڈیل کرے گی؟ کیونکہ اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ بہت کمپلیکس ہے، یعنی ایک میٹر کو جس طرح انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے ویسے ہیومن سوسائٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے جو میتھڈ ہونا چاہیے وہ ریلیٹیوٹی ہونا چاہیے انسٹیڈ آف ایبسلوٹنیس۔ اگر کوئی سبجیکٹ ایبسلوٹنیس کی بیس پہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انویریبل لاز کو ابھی تک فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکا، بلکہ وہ اس پہ بضد ہے کہ یہ انویریبل لاز ہیں، جیسا کہ تھیولوجیکل سٹیج میں موجود تھا۔ اب مذہب نے آپ کو بائی ڈیفالٹ ایسے لاز دے دیے تھے جہاں پہ آپ کو کوئی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ان بنیادوں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک گیپ ہے ہیومن سوسائٹی کا، ہیومن تھنکنگ کی ایوولوشن میں، جو سوشالوجی فل کرے گی، اور یہ پازیٹیو سٹیج کے اندر پاسبل ہے۔ اسی لیے اس نے ساری پازیٹیو فلاسفی کی جو ہے نا رائٹنگ کی، تاکہ ہم اس سٹیج تک آ سکیں اور اس تھنکنگ کے گیپ کو فل کر سکیں، اور یوں سمجھیں کہ دی پازیٹیو فلاسفی والیوم 1 اینڈ والیوم 2 دراصل اس گیپ کو فل کرتی ہے۔ اور سو سمپل فارم میں یہ پہلے 2 والیوم جو ہیں، والیوم 1 والیوم 2 دی پازیٹیو فلاسفی کے، وہ انہی چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں، اور یہی ان کا سادہ طریقے سے بیان ہے۔ اس میں آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے ضرور پوچھیں، میں اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا، وہ ٹائم کی وجہ سے، جتنا مجھے انگارے ٹی وی نے ٹائم دیا۔ تو آپ کا سوال ہے تو وہ پوچھیں گے تو میں شاید اس کو نیچے کمنٹس میں اور زیادہ ایکسپلین کر دوں گا۔ آپ تمام احباب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔